اور اگر آپ پرسنل سوال ہے، اگر آپ وہ ٹرانسفارمیشنل جرنی سنانا چاہیں کہ کیسے وہ ٹرانسفارمیشن آئی، پھر جو درمیان میں ایک بہت مشکل وقت آیا جو آپ کی سرجری کا وقت تھا، تو اس میں پھر کیسے بالکل نا امیدی، یعنی عام انسان کے لیے تو بالکل نا امیدی ہو گئی نا، لیکن اللہ نے پھر جو ہے نا وہ آپ کو کھڑا کیا. اگر آپ جی بالکل، میں موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کے تحت، اور مجھ ناچیز سے اس امت کے لوگ کچھ سیکھ لیں، نوجوان خاص طور پہ کچھ سیکھ لیں، اس نیت سے میں چاہوں گا کہ میں اس کا اظہار کروں. تو اگر میں یہ کہوں کہ سب سے پہلی چیز تو والدین کی جو تربیت ہوتی ہے نا، اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. مجھے اپنی والدہ کی 2 باتیں یاد ہیں. ایک تو ان کی پٹائی، اور وہ میں اسے بلیسنگ مانتا ہوں. دوسرا، امی کا پیار کرتے وقت جو ہے وہ، یعنی دونوں ہاتھوں سے ایسے پیار کرتے وقت یہ کہنا کہ تو میرا ولی عہد ہے. میں ایکسپریس نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے اندر کتنی قوت تھی، کتنی طاقت تھی. یعنی مجھے جو ہے وہ اتنی قوت ملتی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز جو تھی وہ والد کی طرف سے یہ تھی کہ مجھے نا اپنے والد بہت محنتی لگتے تھے. تو مجھے نا بڑا یہ ہوتا تھا میرے والد نا حلال کماتے ہیں. بہت چھوٹا تھا لیکن میرے دل میں نا میرے والد نا رزق حلال کرتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ابو جو ہے ہمیں قرآن جو ہے نا ترجمے کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھتے تھے، اور پھر اس کا ترجمے کے ساتھ اس کا قرآن جو ہوتا ہے. ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ابو نا قرآن وہ سنایا کرتے تھے، تو وہ چیز اندر کہیں پرزرو ہو رہی تھی. ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن یہ چیزیں پرزرو ہو رہی تھیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز جو والد صاحب کی طرف سے تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے کلاس 5 پاس کر لیا تو میں کلاس میں فرسٹ آیا تھا، اور جو ہے وہ اسکول میں ٹاپ کیا. تو ابو جو ہے، اب میں پہلے کسی چھوٹے اسکول میں تھا، ابو بڑے اسکول میں لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو اس لے جانے سے پہلے والد صاحب نے اپنی بائک پہ ہمیں بٹھایا، اور جو ہے وہ اس زمانے میں تو کراچی میں ظاہر بات ہے دھول مٹی جھاڑیاں وغیرہ وغیرہ ہوتی تھی. تو کہیں دور لے گئے، ایک پیلی ایسے رنگ کی بلڈنگ کے پاس لے جا کے روکا، اور پیلے رنگ کی بلڈنگ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ NED یونیورسٹی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے میکینیکل انجینئرنگ کرو. تو اس زمانے میں جو 5ویں کلاس کا بچہ ہوتا تھا وہ واقعی بہت سیدھا ہوتا تھا. ابھی تو بہت ماشاء اللہ تیز بچے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں بچے بہت سیدھے ہوتے ہیں. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ N کیا ہے، E کیا ہے، D کیا ہے، B انجینئرنگ کیا ہے، تو یہ میکینیکل کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں آیا. بس مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ میرے والد کا خواب ہے اور مجھے اس خواب کو پورا کرنا ہے. اچھا، اس میں بہت اہم بات یہ تھی کہ ابو نے امپوز نہیں کیا، بس ابو نے کہا کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے انجینئرنگ کرو. تو بس انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. اسی طرح سے والد کی خوبی اور بھی تھی کہ رزلٹس کبھی اگر خراب آ گئے نا تو انہوں نے کبھی ملائن نہیں کیا، ٹھیک ہے تم نے ایسا نہیں کرتے، تم نے ایسا نہیں کیا، یہ ملائن کبھی نہیں کیا. اچھے رزلٹس بھی دیے، کبھی رزلٹس خراب بھی آ گئے. تو یہ میرے والدین کی میرے جو احسان ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. تو اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دین کی طرف جو ہے وہ اتنی زیادہ انسیت نہیں تھی. آغاز جو ہے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو ہے وہ، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے کہ وہ بیج کب پڑھا اور کب جو ہے ٹرانسفارمیشن آنی شروع ہوئی. لیکن جو ہے وہ جو بڑی ریولوشن تھی، چلیں وہ بتاتا ہوں ریولوشن، کہ جس کے بعد میں مجھے کہتا ہے یار یہ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں شرمندہ ہوں اس بات پر، فخریہ نہیں کہہ رہا، لیکن نا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے فلمیں بہت دیکھتا تھا. تو جو جیو TV اس وقت اسٹارٹ ہوا تھا، یہ اس پر ایک فلم آئی، اس فلم کا نام تھا دا میسج. تو جو ہے وہ ہمارے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یار اس فلم میں جو ہے وہ ایسا کیا ہے. اچھا ادھر ادھر سے خبریں آئی تھیں یہ فلمیں مت دیکھنا، یہ فلم مت دیکھنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ تجسس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اندر تھا، اور کوئی دین کی سمجھ نہیں تھی، تو ہم نے جو وہ فلم دیکھ لی. ابھی وہ فلم دیکھ رہے تھے تو اس فلم کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا سین آیا کہ اس کے اندر نا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نا، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے اوپر
تشدد کیا جا رہا ہے. تو وہ چیز جب میں نے دیکھی تو میں اپنے ہوش میں نہیں تھا. بس تھوڑی دیر بعد میں جو ہوش آیا تو مکمل طور پہ کانپ رہا تھا, میری آنکھوں میں بہت آنسو تھے, میں روئے چلے جا رہا تھا. اور جو ہے وہ سب مجھے سمجھا رہے کہ ہو کیا گیا, تو میں کیا بات ہو گئی, اور میں روئے چلے جا رہا. تو دس واز دا فرسٹ تھنگ جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اندر مسلمان کو اس دن پہچانا. اور مجھے بہت اس بات کی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ بہت, کہ ہمارے آس پاس ہم لوگ جیسے بھی مسلمان ہیں نا, جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ایسی بات آتی ہے نا, تو نا بس جو ہے وہ کس طرح سے کھول کھاتا ہے, بیان سے باہر ہے. تو وہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یار الحمدللہ ہم جیسے بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اچھا, اس محبت نے اس دن جو تھی نا, اس میں نے محسوس کیا کہ دین کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہیں. یعنی یہ ایسے ہی نہیں پہنچا, اور میں اس کو نا فار گرانٹیڈ نہیں لوں گا. اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ پھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ مجھے حق کی طرف لے کے جا. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے, ایک کوئی بھی ایسا شخص ہو نا جو دین سے دور ہو, وہ جب دین کی طرف آتا ہے تو بس سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے, میں کون سے فرقے میں آؤں. میں ابھی مسلمان تو بنوں گا, لیکن میں کون سے فرقے کی طرف آؤں, کس مکتب فکر کو فالو کروں, کیا کروں. تو یہ ایک بڑا جو نا چیلنجنگ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے رہنمائی کی اسی کو صحیح مانتے ہوئے جو ہے وہ اس راستے کو الحمدللہ اختیار کیا. اور پھر اس کا اہم ترین جو اثر ڈالا وہ تھا بزرگوں کی صحبتوں نے بہت فرق ڈالا, بہت اثر ڈالا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ اگر ٹرانسفارمیشن دیتے ہیں, اس کے اندر ایک اسپارک بھی اگر آتا ہے نا, بھاگے وہ میری سر پہ چپل رکھ کے بھاگے وہ کس کی طرف, ٹھیک ہے, صحبت صالح کی طرف. کیونکہ دس از این اپرچونٹی. مطلب بھائی بائک کو اسٹارٹ کرنے کے کہ ایک مرتبہ مارتے ہیں, بھائی گاڑی اسٹارٹ کرنے کے صرف ایک دفعہ مارا جاتا ہے, تو وہ کافی ہوتا ہے. تو آپ کو بھاگنا ہوگا پھر اس صورت میں کہ آپ کو اگر اسپارک محسوس ہوگا تو آپ کو بھاگنا ہو, آپ بھاگیں. اور دا بیسٹ وے کہ آپ صحبت صالح سے جڑ جائیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ جرنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وہ بہت آسان کر دیتے ہیں. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن کا جو بگن تھا وہی تھا. اور پھر وہ جیسے جیسے صحبتوں میں جڑتے گئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی گئی. اور جو ہے وہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وہ واقعہ سنتے تھے نا, تو نہ بس یہی تھا کہ نہیں جان دینی ہے اس مقصد کے لیے جان دینی ہے. تو وہ بس اس وقت بھی یہ چیز رہتی تھی. تو بس اس طرح سے جو اس چیز سے مضبوط